نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال تبارک وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. دوبارہ پڑھ رہا ہوں. من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیوں، دوستوں اور طالبان علوم نبوت، یہ جامعہ کے نظام میں ایک سنہری کڑی ہے. بڑی تعداد پرانے طلباء کی ہے، وہ جانتے ہیں. جو نئے ہیں ان کو بتا رہے ہیں ہم کہ ہر جمعہ کو بعد نماز عشاء، ہر جمعہ ہوتا ہے 15 دن کے بعد کسی بھی استاذ یا اگر باہر سے کوئی ہمارے گرامی قدر صاحب علم فضل و کمال کوئی آئے تو ان کی نصیحتیں اور ان کی باتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے. یہ واعظ کہنا، تذکیر کرنا اور کہنا اور سنانا یہ ایسا ہے جیسے کہ درخت کو پانی دینا، باغ کی سینچائی کرنا، پھول اور پتوں کو شاداب رکھنے کا کام تراش اور خراش ہے. اگر باغ کا مالی سینچائی چھوڑ دے، درختوں کی پھول بوٹوں کی تراش و خراش کو اگر چھوڑ دے اور اس کی نگہداشت و نگہبانی کو اگر نظر انداز کر دے تو وہ باغ جو بڑا جاذب نظر ہوتا ہے، پرکشش ہوتا ہے اور انسانوں کی توجہات کو اپنی طرف کھینچتا ہے، وہی باغ ویرانی کا مرثیہ پڑھے گا. ویران ہو جائے گا. مطلب بولیں گے مرثیہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ وہ ویران ہو جائے گا. اب اسے آدمی دیکھنا پسند نہیں کرے گا. انسان کی زندگی بھی اسی طرح سے ویران بھی ہوتی ہے، آباد بھی ہوتی ہے. انسان کی زندگیوں میں بہاریں بھی آتی ہیں اور خزاں بھی آتی ہے، اور ان دونوں کا تعلق انسان کے دل کی آبادی اور مردنی سے ہے. دل آباد رہیں گے انسانی زندگی آباد رہے گی. دل مردہ ہوں گے انسانی زندگیوں پر خزاں آئیں گی اور بربادی آئے گی. اور انسان کا دل آباد رہتا ہے علم سے، کتاب اللہ سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کا دل زندہ رہتا ہے. اہل علم کا یہ حال ہونا چاہیے، اور خصوصاً طلباء کا یہ حال ہونا چاہیے جو آئے ہی ہیں طلب علم کے لیے، کہ جس طریقے سے مچھلی کا جیون پانی کے بغیر ناممکن، مچھلی کی زندگی پانی کے بغیر مشکل بلکہ ناممکن، ایسے ہی اہل علم کی زندگی پڑھنے اور پڑھانے کے بغیر مشکل ہونا چاہیے. برابر.
وہ مچھلیاں بھی ہمارے لیے بہت دعائیں کرتی ہے، جن کی مثال ہم دے رہے ہیں ابھی. وہ مچھلیاں بھی ہمارے لیے تڑپتی ہے. یہ پڑھے لکھے، یہ مدرسوں میں آباد رہے، یہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگاتے رہے. یہ مبارک سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ مبارک سلسلہ ختم ہوا تو پانی میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر. ان کی زندگی ہمارے سے ہے. جنگلوں میں جینے اور بسنے والے درندوں کی زندگی ہمارے سے ہے. بلوں میں زندگی گزارنے والی معصوم اور معمولی جسم رکھنے والی چونٹیوں کی زندگی اہل علم سے وابستہ ہے. فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کی زندگی ہم سے جڑی ہوئی ہے، اور بر میں اور باہر میں جینے والی تمام تر مخلوقات کی زندگی کا کہیں نہ کہیں کنیکشن اہل علم سے جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ اہل علم زندہ رہے گے، اللہ اس کائنات کو زندہ اور آباد رکھے گا. اہل علم کی زندگیاں مردہ ہوگی، کائنات مردہ ہوگی. جب کائنات مردہ ہوگی تو اس کائنات کی ساری مخلوق بھی مردہ ہوگی. اللہ ختم کرے گے اس کو. دراصل میں وہ حدیث پاک کی تشریح کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، ہے کہ نہیں، کہ لن تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. یہ زمین و آسمان کا نظام اللہ باقی رکھیں گے اس وقت تک جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. کہنے والے جہاں کہیں ہو، کہنے والے آبادیوں میں رہتے ہو، کہنے والے اللہ اللہ چار دیواریوں میں زندگی گزارتے ہو، کہنے والے اللہ کی صدا لگانے والے پہاڑوں کی گفاؤں میں ہو، اور پہاڑوں کے کسی بل میں بھی اگر اللہ اللہ کہنے والے ہیں، اللہ کائنات ارضی و سمائی کا نظام باقی رکھیں گے. جس دن یہ مبارک سلسلہ ٹوٹے گا، کائنات کا بندھن ٹوٹے گا اور کائنات ختم کر دی جائے گی. اس لیے وہ دعا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اچھے رہیں گے تو ہماری زندگی آباد رہے گی اور ہم چلتے رہے گے. اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اس ادارے میں کیوں آئے ہیں؟ یہ ایک کامن سوال ہے جو دنیا بھر کی تمام تر یونیورسٹیز اور تمام تر ادارے اور تمام تر مدارس اور مکاتب اور پڑھنے لکھنے کے جتنے مراکز اور سینٹرز ہو سکتے ہیں، سب میں یہ کامن سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں آئے ہو پڑھنے کے لیے، کیا مقصد ہے اس کا. مدرسے سے ہٹ کر جہاں کہیں آپ یہ سوال کریں گے تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا. مدرسے سے ہٹ کر یہ سوال دنیا کے کسی بھی ادارے میں پڑھنے والوں سے آپ کریں گے، ایک جواب مشترک طور پر آپ کو ملے گا. ہم کالج میں، کانوینٹ میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کلیہ میں اپنا کیریئر بنانے کے لیے آئے. کیا جواب ملے گا؟ آپ بھی یہی جواب دیں گے. ہم اپنا کیریئر بنانے کے لیے آئے. کیریئر بنانے کا کیا معنی؟ یعنی ہم یہاں سے ڈگری لے کر جائیں گے، انجینئر، ڈاکٹر، لیڈر، لیکچرر، پروفیسر، نہ جانے کون سے ٹرٹر. یہ آپ کے منورنجن کے لیے بولا میں نے. بن کر جائیں گے، بہترین روزگار ملے گا ہم کو. کیا ملے گا؟ منتھلی 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے پلس، یعنی 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 80,000 ہے کہ نہیں، پیمنٹ ملے گی. اور عیش کی زندگی گزاریں گے، 4 ویلر گاڑی میں گھومیں گے، شاندار بنگلے اور کسی اچھے مکان میں رہیں گے. یعنی کہ خوبصورت جو ہے لائف اور خوبصورت وائف. اس کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے نا. بس یہ کیریئر بنائیں گے ہمارا، مزے سے جیئیں گے. بولے آپ دنیا کے کسی بھی ادارے میں جائیں گے، وہاں کے پڑھنے والے آپ کو یہ جواب دیں گے.
لیکن ہمارا جواب اس سے ہٹ کر ہے. ہمارا جواب یہ نہیں ہے. مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کا یہ جواب ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں طلب علم کے لیے، قرآن و حدیث کو سیکھنے اور پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو ہمارا اس سے مقصود اور غرض صرف یہ ہے کہ دین ہم سیکھے، ہماری زندگیاں آباد اور سنور جائے، اور ہم اللہ کی مخلوق تک اس کا پیغام پہنچا کر ان کی زندگیوں میں دین لانے کی محنت کریں گے تاکہ ان کی زندگیاں بھی چمکدار بن جائے. بولو انشاءاللہ. یہی غرض سے ہم لوگ یہاں پر آئے. ورنہ تو حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی، آپ الفاظ حدیث سے اس کی سنگین نتائج کو آپ سمجھ چکے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو علم کو، اب یہاں پر دیکھو، من تعلم علما، کوئی بھی علم ہو، علم کی تخصیص نہیں ہے، نکرہ مطلق ہے، علم کی تخصیص نہیں ہے، کوئی مخصوص اور متعارف علم مراد نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی علم کوئی آدمی اگر سیکھتا ہے لیکن لغیر اللہ، مقصد ہی صحیح نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے سیکھتا ہے، اپنی زندگی آباد کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، آسانیاں اور آسائشیں زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں بڑا انسان بننے کے لیے، اگر یہ مقاصد ہے علم کے حصول کے پیچھے، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے. بڑی سنگین بات ہے. اس لیے نیتوں کا صحیح ہونا، آنے کی غرض کا ہمارے صحیح ہونا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو یہ صحیح کر لو اپنا. شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ادام اللہ ذلہ و اطال اللہ بقاءہ بالعافیۃ والسلامہ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو، ماضی میں بھی جو لوگ دنیا میں نامور ہوئے، شہرت کی عظیم چوٹیوں پر اور بلندیوں پر وہ پہنچے، وہ بھی جب علم سیکھتے تھے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو، دنیا کے کسی فن سے اس کا تعلق ہو، وہ انجینئر بنتے، سائنسدان بنتے، اور وہ پروفیسر بنتے، یا اور دنیا کا علم معاش حاصل کرتے، علم جغرافیہ حاصل کرتے، جو بھی علم و فن وہ پڑھتے تھے، ان کا بھی مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا. ماضی کا یہ حال تھا. غیر مسلم ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ یہ کیوں سیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتے کہ خدمت انسانیت کے لیے، ہم اس سے انسانوں کی خدمت کریں گے، انسانوں کا بھلا کریں گے، کیونکہ ساری انسانیت جو کائنات میں پھیلی اور بسی ہوئی ہے، یہ اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے. الخلق عیال اللہ، ہم ان کی خدمت کریں گے. علم معاش میں جو دنیا میں جس نے نام کمایا، اس نے بڑی محنتوں سے علم معاش کو حاصل کیا، علم معاشیات کو، معاش نہیں معاشیات کو. میں ابھی اس وقت تو نام بھول رہا ہوں، حضرت نے اس کا نام بھی لکھا تھا. حضرت نے لکھا کہ اس نے علم کیسے حاصل کیا، معاشیات کا وہ ماہر بنا آگے جا کے، اور اس میں پھر اس نے کتاب بھی لکھی کہ بدن کے اس اوپر اس کے چیتھڑے ہوتے تھے، یعنی پورا لباس نہیں ہوتا تھا، جگہ جگہ پھٹا ہوا چیتھڑے جیسا لباس، اور ادھر ادھر جو روٹیاں باقی ماندہ پھینکی ہوئی پڑی ہوتی تھی، استعمال کے بعد پھینکی ہوئی، ان روٹیوں کو وہ کھا لیتا تھا، اور بدن پر اس کے چیتھڑے جیسے کپڑے ہوتے تھے، مکمل لباس نہیں ہوتا تھا. اس سے یہ بات جب پوچھی گئی کہ اتنی انتھک کوشش اور کاوش اور محنت تم کیوں کرتے ہو،
تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس راستے سے. اور اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں اپنے علم حاصل کرنے کے حالات زندگی اور احوال و قوائف کو بھی اس نے درج کیا ہے. اور اس کے بعد اس نے اخیر میں ایک جملہ جو ذکر کیا ہے وہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے لیے بڑا کارآمد ہے. اس نے لکھا کہ علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ شاہی راستے سے ہو کر نہیں گزرتا. سمجھے نہیں آپ ابھی؟ علم کا کوئی راستہ شاہی راستے سے ہو کر نہیں گزرتا، یعنی شاہوں کی طرح عیش و عشرت کے ساتھ اور موج و مستی کے ساتھ زندگیوں کو آسانیوں میں رکھ کر کے، طوفانوں سے، محنتوں سے، قربانیوں سے، جد و جہد کے راستوں سے ہٹ کر کے اگر آسائش و آرام کی راہوں کو اگر تلاش کر کے اگر کوئی علم لینا چاہے، یہ خیال استو محال استو جنو، شاہی راستے سے کبھی علم نہیں آتا ہے، محنت کے راستے سے علم آتا ہے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر شخص کے نصیب میں دار و رسن کہاں. اس لیے پہلا کام تو ہم غرض اور اپنا آنے کا مقصد کیا کرے صحیح کر لیں، اور دوسرے یہ کہ شاہوں کی طرح علم نہیں لینا ہے. کیسے لینا ہے؟ فقیروں کی طرح علم لینا ہے، فقیروں کی طرح علم حاصل کرنا ہے. فقیر کا کیا مطلب ہے؟ ایک گداگر، ایک فقیر جو واقعی فقیر ہو. واقعی اب تو پیشہ ور فقیر ہے جناب. دوپہر تک 500 روپے ڈھیلے ہو جاتے ان کے. ابے دوپہر تک آئے کتنے؟ 500 روپے چوکھے، اور دوپہر میں جو ہے آرام کر لو، پھر جو ہے دوپہر ڈھلنے کے بعد ذرا ٹھنڈا ٹائم ہو جائے، پھر شام تک دوسرا راؤنڈ مار لو، پھر 400 روپے. تو 1000-1200 روپے تو آرام سے کما لے، پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں نے ایسے پیشہ ور لوگوں کو دے دے کر کے جگر چٹا بنا دیا. جگر چٹا سمجھتے؟ ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں بولتے ابے نکما بنا دیا. محنت کرنے کا اب دل نہیں چاہتا ہے، کیونکہ آسانی کے راستے سے روزانہ 1000-1200 روپے یار پکے ہیں نا. پیشہ ور واقعی جو محتاج ہوتا ہے، جس کو فقیر کہتے ہیں، وہ گھر دو گھر اپنی ضرورت مانگ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. جب ضرورت پوری ہو جائے وہ اگلا قدم نہیں اٹھاتا، اس کے پیر پچھلے پاؤں وہ جو ہے اپنے گھر کی اور چلا جاتا ہے. میری ضرورت پوری ہوگی، بات ختم. فقیروں کی طرح علم لینا ہے. کیسے علم لینا ہے؟ واقعی جو آدمی محتاج ہوتا ہے وہ کسی بڑے آدمی کے گھر اور کسی دینے والے سخی و داتا کی دروازے پر آواز اور صدا لگاتا ہے، جو بھی صدا اور جس انداز سے لگاتا ہے، لیکن جب وہ مانگتا ہے تو اس کا وجود مکمل سراپا سوال بن جاتا ہے. یعنی میں اس انداز سے وہ مانگتا ہے کہ میری ضرورت یہاں سے پوری ہوگی اور مجھے یہاں سے لے کر ہی جانا ہے. سراپا محتاج بن کر کے وہ اپنی ضرورت کے لیے صدا لگاتا ہے. ہمیں بھی سراپا محتاج بن کر کے علم لینا ہے. حدیث پاک میں کہا گیا الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدها فهو احق بها. علم کی بات، دانائی کی بات، حکمت کی بات مرد مومن کا گمشدہ یہ خزانہ ہے. اسے جہاں سے ملے اسے بڑی محتاجگی سے فقیر بن کر، محتاج بن کر، طالب بن کر، باادب بن کر اس سے لے لینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دینے والا کون ہے، بس اس کے پاس یہ موتی اور ہیرا ہے، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے لے لینا چاہیے. اس انداز سے علم حاصل کیجیے، ضرورت مند بن کر کے علم حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ دل کی کائنات کو کھولیں گے، دل کے دریچے کھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ وہ علم کے اندر تیز رفتاری عطا کریں گے کہ آپ کہیں گے میں کہاں رکتا ہوں، عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. اللہ تعالیٰ علم کی رفتار کو بڑھائیں گے. محتاجگی کے ساتھ علم سیکھو، استغنا کے ساتھ علم نہیں آتا. بولو نا. جیسے اگر کوئی فقیر یہ صدا لگائے جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے وہ اوپر چلا. بھائی کوئی دے گا اس کو؟ ارے بولو یار.
کوئی دے گا کہ اس کو؟ ابے یہ تو اپنی واٹ لگانے آیا ہے، بولے کیا لگانے آیا؟ یہ تو واٹ لگا رہا ہے، بولے جو دے اس کا بھلا اور جو نہیں دے اوپر چلا۔ نمبر 2، اگر ایسا بولے کوئی گداگر دیتا ہے تو دے، اپنے کو کیا ہے، بولے ادھر چلے جائے گا اپن تو۔ بولے میں کچھ سال پہلے بمبئی گیا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، جب آپ کی طرح طالب علم تھا، تو حاجی علی پر میرے والد صاحب مجھ کو لے کر کے گئے، اور حاجی علی پہ وہ لائن سے فقیر بیٹھے رہتے کہ نہیں، وہ راستہ جو سوکھا راستہ ہے، تو اس پہ جو ہے میں نے نکال کر کے جو ہے 8 آنے والا زمانہ تھا کری سب، 8 آنے والا ہے کہ نہیں، 1 روپے کے 2 حصے یار، 8 آنے 50 پیسے جس کو بولتے ہیں۔ تم تو بڑے لوگ ہیں، تم تو 100 کی نوٹ اور 200 کی نوٹ اور 500 کی نوٹ والے ہیں، ہے کہ نہیں۔ ایک طالب علم آیا ہے آسام کا، عربی دوم کے اندر، نام نہیں لے رہا میں اس کا، بیچارے نے گھر سے آیا تو 4000 روپے لے کے چلا تھا، 1000 روپے تو ٹرین میں کھا لیا، اور اس کے بعد 3000 یہاں لے کر کے آیا۔ جب 15 دن کے بعد میں نے کہا کاپی قلم کا ہے، بولے نہیں۔ بولا کہ کیوں نہیں بھائی؟ بولے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ بولے میں نے گھر سے کتنے پیسے لایا تھا؟ بولے 4000۔ میں نے کہا کیسے خرچہ کیا، ذرا تفصیل بتاؤ۔ تو کہا کہ 1000 تو ٹرین میں چلے گئے، پھر یہاں آیا 3000 باقی، تو باقی 3000 میں سے وہ ہے 400 روپیہ، بولے یار داخلے میں چلے گئے، اب بچے کتنے؟ 2600 روپے بچے۔ تو کہا کہ یہ کیا کیا؟ بولے سب خرچہ ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے خرچہ ہوئے؟ روزانہ 80 روپے کی جو ہے بریانی کھاتا تھا اور 20 روپے کی ڈرنک۔ کمال کی بات ہے یار، سارے پیسے اس طالب علم نے کس میں خرچہ کر دیے؟ کھانے میں، آنے پینے میں، اور اس کے پاس نہ کاپی نہ قلم۔ آج یہ حال ہے۔ اس انداز سے اگر کوئی علم لینے آئے گا، آپ بتائیے، فیصلہ کیجیے اسے علم کیسے آئے گا؟ تو اگر یہ انداز سے کوئی لگائے کہ دیتا ہے تو دے، ہاں وہ بات سنا رہا تھا میں حاجی علی والی، میں نے اس کو 8 آنے دیا یار، تو اس نے جو ہے نا، دیکھو ادھر دیکھو میری طرف، ایسے اسٹائل میں پیسے پیچھے پھینک دیا۔ اے فقیر سمجھتا ہے کیا؟ بولے ابے کیا بولتا ہے؟ ایسے جو ہے ڈالر تھا یا 50 پیسے، وہ ایسے اسٹائل میں پیچھے پھینک کے بولے فقیر سمجھتا ہے کہ، بولے ابے بھیا تیرے کو فقیر سمجھتے تو ہی دے رہے نا پیسے، اور تو فقیر جیسا بن کے بیٹھا تو ہی دے رہے۔ یہ استغنا ہے۔ کیا ہے اس کا؟ اس استغنا کے ساتھ بھلا آپ کسی گداگر اور فقیر کو کچھ دے گے؟ میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، یہ علم استغنا سے نہیں آتا، یہ محتاج بن کر آتا ہے، یہ فقیر بن کر آتا ہے، یہ ناک رگڑنے سے آتا ہے، کسی شاہی راستے سے یہ علم نہیں آتا۔ ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کا بہت بڑا معلم، بلکہ سب سے بڑا معلم ہے، اللہ نے اپنے محبوب معلم کائنات کو یتیم بنایا، محتاج بنایا، امی بنایا، کہ محتاج بن کر آپ علم لے گے۔ اور جب انسان یتیم بن کر اور محتاج بن کر علم لیتا ہے، اللہ نے اس یتیم کو کائنات کا در یتیم بنایا۔ پھر یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، دنیا کی کایا پلٹتے ہیں۔ انقلاب زمانے میں ایسی شخصیتوں سے آتا ہے جو محتاج تھے، کلاش تھے، علم کو اپنی ضرورت سمجھا، اس کے لیے رل گئے، پیسے گئے اور دھکے کھاتے رہے، دھتکارے جاتے رہے، اور علم والوں کے آستانوں پر جو ہے ناک رگڑ کر کے، اپنی انا کو ٹھیس پہنچا کر کے، اپنی شان و شوکت کے سارے جلووں کو مٹا کر کے، ایک محتاج بن کر علم حاصل کر۔ واقعہ ہے کہ سفر کر کے چلتے ہیں کہ فلاں خراسان کے اندر فلاں محدث کے پاس ایک حدیث ہے، رات جب پہنچے ہیں تو رات کا سناٹا ہے، ان کے دروازے پر سو گئے۔ جب وہ محدث باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ہے دہلیز میں اور ان کے آنگن میں دروازے پر سویا ہوا ہے۔ ان کو اٹھایا، جگایا، صبح ہو گئی ہے۔ غرض و غایت جب پہنچی تو کہا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آپ سے فلاں حدیث علم لینے آیا ہوں۔ کہا کہ رات جگا دیے، یہاں دہلیز پر کیوں سو گئے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جسے اپنا استاذ بناؤں، جس سے میں علم حاصل کروں، رات اس کی نیند میں خلل پیدا کروں، میں نے اس کو بے ادبی سمجھا، اس لیے میں محتاج ہوں، میں محتاج بن کر علم لینے آیا ہوں۔ حالات واقعات آپ کو اثر بات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اس لیے محتاج بن کر علم لینا، یہ بھی بات ہو گئی میری۔ اب دیکھو میں نے آیت پڑھی، حضرت اقرا
بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. بس تھوڑا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہاں 2 اقرا ہے. کتنے اقرا ہے؟ ہاں 2 اقرا ہے. پہلا اقرا ناخواندہ لوگوں کے لیے ہے، جو پڑھے ہی نہیں، جنہیں امی کہتے ہیں، ہم ان پڑھ کہتے ہیں. اور دوسرا اقرا خواندہ لوگوں کے لیے، یعنی جو پڑھ چکے ہیں. اب دیکھو ہم جس زمانے میں ہیں بچوں، یہ زمانہ ایسا ہے باغ بھی ہمیں خود لگانے ہیں اور باغ کے مالی بھی تیار کرنے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ باغ بھی ہمیں لگانا ہے اور باغ کے مالی بھی خود تیار کرنا ہے، کیونکہ باغ بغیر مالی کے ہوگا تو اجڑ جائے گا. ابھی میں نے آپ کو سمجھایا شروع میں. تو پہلا اقرا ناخواندہ لوگوں کے لیے، جو پڑھے نہیں وہ پڑھے، اور دوسرا اقرا خواندہ لوگوں کے لیے، یعنی جو پڑھ چکے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آج پہلا اقرا تو ہو رہا ہے لیکن دوسرا اقرا پر عمل نہیں ہے. پہلا اقرا مدرسوں میں ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے، سستی سے صحیح، کاہلی سے صحیح، بغیر توجہ کے صحیح، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں. اور دوسرا اقرا جو مالی تیار کرتا، کیا تیار کرتا ہے؟ مالی تیار کرتا ہے. باغ کے مالی تیار ہوتے ہیں دوسرے اقرا سے. وہ ہے پڑھنے کے بعد مطالعہ. جو کتاب پڑھ لی ہم نے، اب فارغ ہو گئے. دیکھو 2 لفظوں نے ہمارے عجم کے علماء کو اپنے جو ہے مقصد سے دور رکھا ہے. 2 لفظ جنہوں نے ہمارا نقصان کیا ہے. ایک تو ہے فارغ. ارے بولو یار، کیا بولے؟ دور حدیث سے نکلے، سند ہاتھ میں، تو بولے ہم فارغ ہو گئے. اس نے اپنوں کو نکمہ بنایا. یہ دوسرے اقرا پر آنے نہیں دیتا. کیا بن گئے ہم؟ تو فارغ. اب فارغ جو ہے، فارغ کیسے ہو گیا آدمی؟ فارغ تو آدمی بیت الخلا سے بھی ہوتا ہے. نہیں ہوتا؟ ہاں سند نہیں ملتی وہاں. فارغ تو وہاں بھی ہوتا ہے، سند نہیں ملتی. اس لفظوں نے اپنے کو نکمہ بنا دیا. آگے پڑھنا ہی نہیں ہے، مطالعہ ہی نہیں ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہی نہیں ہے. بس ہو گئے ہم فارغ ہو گئے. دوسرا لفظ جس نے ہم کو پیچھے کر دیا اور دوسرے اقرا پر آنے نہیں دیتا، اسٹڈی، مطالعہ، آگے بڑھنے کا ذوق و شوق، محنت، جستجو، اس پر نہیں لاتا، وہ دوسرا اقرا اسے کہتے. وہ دوسرا لفظ کیا ہے؟ فاضل. فاضل دارالعلوم دیوبند، فاضل علی گڑھ سے فاضل. فاضل تو فضلہ سے بھی ہوتا ہے نا، فضلہ کہتے ہیں کچرا کو. نہیں سمجھے بات؟ اب نہیں کہیں گے نا آپ لوگ فارغ اور فاضل. بولو اب بولیں گے؟ اب نہیں بولیں گے. فارغ ہو گئے ہم اور ہم فاضل ہو گئے. اسی لیے عرب کے مدارس میں، یونیورسٹی میں جو روایتاً جو سال پورا کر کے تکمیل کرتے ہیں علوم کی، وہ کہتے ہیں خریج الکلیہ. خریج من جو ہے مدینۃ المنورہ، خریج من قاہرہ. قاہرہ اور مدینۃ المنورہ کے ہم خریج ہے. خریج یعنی آؤٹ. ابے خریج کا معنی آؤٹ، باہر ہو گئے پڑھ کے. بس اب پڑھ کے باہر ہو گئے تو اب محنت کرنا ہے. جی تو کیا بول رہا تھا میں؟ اس سے پہلے کیا سنا رہا تھا؟ یہ تو ہو گیا. دوسرا اقرا پر آنا ہے ہم کو. دوسرا اقرا کیا ہے؟ کہ بھئی جتنا ہم پڑھ لیتے ہیں اس سے آگے مطالعہ کی محنت اور کوشش کرو. اس سے مالی تیار ہوگے. کیا مطلب؟ مدرس تیار ہوں گے، اساتذہ حدیث تیار ہوں گے، شیخ الحدیث مدرسوں کو ملے گے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ کہتے ہیں کہ اس دوسرے اقرا پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے مدرسوں کو اب شیخ الحدیث نہیں ملتے. پہلا اقرا چالو ہے، یعنی مدرسوں میں پڑھنا بھی ہو رہا ہے، پڑھانا بھی ہو رہا ہے، سیکھنا بھی ہو رہا ہے، سکھانا بھی ہو رہا ہے. روایتی جو سسٹم اور نظام ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ مدرسوں کو شیخ الحدیث نہیں ملتے.
فقہ پڑھانے والے ماہرین نہیں ملتے اور حدیث پڑھانے والے اچھے اساتذہ نہیں ملتے ہیں. بات سمجھے؟ کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ عام طور پر اداروں میں کوانٹیٹی پر تو دھیان ہے، کوالٹی پر توجہ نہیں ہے. وہ سمجھ رہے بات آ رہی؟ کوانٹیٹی پر تو دھیان ہے لیکن کوالٹی پر توجہ نہیں ہے. اور کوالٹی پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وجہ یہ ہے کہ دوسرے اقرا پر توجہ نہیں ہے کہ آدمی نے بس پڑھ لیا، بس میں تو فارغ ہو گیا، میں تو فاضل ہو گیا، اب مجھے آگے مطالعہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آدمی وہیں سمٹ کر کے رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں، مفتی سعید صاحب کی بات میں سنا کر اب بات ختم کرتا ہوں. ویسے آپ کی تو بشاشت اچھی فل لگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے، وہی فارغ ہو کر، وہی لفظ آیا نا، اب مطلب روایتی نظام تکمیل کر کے جب ہم جو ہے راندیر پڑھانے کے لیے جانے لگے تو ہم آخر میں اپنے استاد کے پاس گئے. ہمارے استاد تو اور بھی تھے لیکن بطور خاص میں جن کی خدمت میں رہتا تھا حضرت مفتی سعید صاحب، کون ہے پتہ ہے نا؟ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جن کا ابھی انتقال ہوا چند سال کورونا میں، اور بڑا پائے کا محدث جس نے گجرات کی سرزمین میں جنم لے کر کے اور ہندوستان کے مرکزی ادارے دارالعلوم دیوبند میں رہ کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اس سرزمین پر. اس کا نام ہے مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ. کہتے ہیں کہ ہم تکمیل علم کے بعد اپنے استاد کے پاس نصیحت لینے گئے. ہمارے استاد علامہ ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کے سر میں میں تیل لگایا کرتا تھا. خدمت بھی تھی، خدمت ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں کی خدمت بھی کی ہے. تو کہا کہ حضرت نصیحت فرما دیجئے. تو حضرت نے کہا کہ مولوی صاحب صبح آنا، یہ انداز تھا ان کا، بولے مولوی صاحب صبح آنا. میں صبح سویرے حضرت کے پاس پہنچ گیا اور داخل ہونے کے بعد حضرت سے درخواست کی. کہا کہ حضرت نے کہا کہ دیکھو اب تم جا رہے ہو تو 2-3 باتیں لے کر کے جاؤ نصیحت کے طور پر. پہلی بات یہ ہے کہ جو فن اور جو کتاب تم کو ملے تو کتاب دیکھ کر نہیں پڑھانا، فن دیکھ کر کے پڑھانا. صرف وہ کتاب دیکھ لیا، اس کے متعلقات دیکھ لیے اور پھر پڑھا دیا، اس سے تمہارے علم میں ترقی اور پختگی نہیں آئے گی. فن دیکھ کر کے پڑھانا. اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ان طلباء کو اپنی اولاد سمجھنا، اس سے بچوں کے دلوں میں تمہاری محبت آئے گی. اور تیسری نصیحت فرمائی اور آخری نصیحت، کہا کہ سنتوں کا اہتمام کرنا. سنتوں کا اہتمام کرو گے مخلوق خدا میں تمہاری عزت بڑھے گی. تو ہمیں تو یہاں سے نکلنے کے بعد اللہ کی مخلوق میں بھی جانا ہے نا کام کرنے کے لیے، دین کی محنت اور نشر و اشاعت کے لیے. تو پہلی نصیحت جو ہمارے اس موضوع کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ فن دیکھ کر کے پڑھانا. کتاب اور اس کے متعلقات کو دیکھ کر پڑھا دیے کام ختم نہیں ہوتا، اس سے آگے آپ فن کو دیکھنا، اس کے اندر مہارت پیدا کرنا. وہی یہ دوسرا اقرا ہے کہ بھئی آدمی فن کے اوپر محنت کرے، مطالعہ اپنا بڑھائے اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں آدمی اس کو آگے بڑھنے کی اور اس کو محنت سے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو علم میں پختگی اور جان پیدا ہوگی. پھر اس دوسرے اقرا پر عمل کرنے کے نتیجے میں باغ کو مالی ملے گے. باغ کو کیا ملیں گے؟ مالی ملے گے. فقہ کے اساتذہ ملے گے، ہے کہ نہیں؟ اور حدیث کے اساتذہ ملیں گے، شیخ الحدیث بنیں گے اور لوگ ملیں گے. اب آخری بات کہہ رہا ہوں میں. شیخ الاسلام کہتے ہیں مدظ اللہ العلی مولانا تقی صاحب کہ لوگ ہم سے آ کر کہتے ہیں مولانا تم یہ ہزاروں بچوں کو مدرسوں میں رکھ کر بلا کر کے ان کو کتاب اور سنت اور حدیث کا علم پڑھاتے ہو، تم تو ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو. ان کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ کیا روزی روٹی ہوگی؟ انہیں کیا سیلری ملے گی؟
انہیں کیا تنخواہیں ملے گی، یہ اپنا گزر بسر کیسا کرے گے؟ کہا کہ بڑے تعجب سے کہا کہ مولانا تم تو ان کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ ایسا کہتے ہیں۔ دنیا والے یہ نظریہ اور یہ سوچ رکھتے ہیں، تو کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہیں؟ ارے بولو، کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہیں؟ نہیں، کچھ تو ایسے دیوانے ہونا چاہیے، کچھ تو ایسے جیالے ہونا چاہیے، کچھ تو ایسے منتخب من اللہ ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا مقام عطا فرمایا۔ کسی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وارثین انبیاء کو پیدا نہیں فرمایا۔ یہ اس امت کی من جملہ خصوصیات کے اور میزات کے اور خصائص کے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے اندر وارث انبیاء پیدا فرمائے۔ یہ اس امت کی خصوصیت، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہماری خصوصیت ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کا انتخاب ہے، اور جب اللہ کا انتخاب ہو گیا تو اس کی لاج رکھنا ہے، اور جب اللہ نے انتخاب کر لیا ہے تو وہ بھوکا نہیں سلائے گا، وہ بے عزت نہیں کرے گا، وہ رسوا نہیں کرے گا، وہ دنیا کے خزانوں سے نعمتوں کو اٹھا کر کے لا کر کے ہمارے قدموں میں نچھاور کرے گا۔ تاریخ ہے، تاریخ ہے اس بات کی۔ اس لیے یہ نہ فکر کرنا کہ معاش کا کیا ہوگا، گزر بسر کیسے کریں گے۔ ارے بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جنہیں زندگی ہو پیاری۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ یہاں محنت کرنا پڑے گی جناب۔ حلوے پراٹھے بعد میں، ہاں بڑا دیکھ رہا ہے حلوے پراٹھے ابھی نہیں ملیں گے۔ بولے مدرسے میں بولے یار مسلسل دال دے رہے، بولے ابے ٹھیک ہے دال دے رہے تو دال مل رہی ہے کہ نا وقتوں پر۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جنہیں زندگی ہو پیاری۔ اللہ تعالیٰ بہترین غذاؤں کا انتظام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کل گوشت مانڈا کھا کے آیا میں، اب بولو، تازہ مثال دے رہا ہوں۔ ابے نندربار گیا، 4 ویلر گاڑی سے گیا، 4 ویلر گاڑی سے اے سی گاڑی میں جا کر آیا، اور کیا کھا کے دبا کے آیا؟ گوشت مانڈا دبا کے آیا۔ بولو اللہ تعالیٰ کھلائے گے کہ نہیں؟ علم کی برکتوں سے اللہ پلائیں گے کہ نہیں پلائیں گے؟ بولو۔ اور ابھی ایک صاحب منتظر ہے، وہ بلا رہے کہ بھی 24 تاریخ کو میں نے اپنا بنگلہ اور مکان بنایا ہے، پلیز آپ تشریف لے آئے۔ میں نے کہا پلیز گرمی بہت ہے، ابھی نہیں آ سکتے، پلیز ابھی گرمی ہاں بہت ہے۔ بولے یار 1 گھنٹے کا تو راستہ ہے۔ میں نے کہا 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے، گھنٹے سے پہلے 2 گھنٹے اور گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے، کل ملا کے 5 گھنٹے۔ نہیں سمجھے بات؟ گھنٹے سے پہلے 2 گھنٹے، گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے، کل ملا کے 5 گھنٹے۔ اتنا سمے میں آپ کو دوں گا، یہ میرے لیے آسان بات نہیں ہے۔ آپ کا گھر بنا ہے، اللہ اسے مبارک کرے، ہو سکتا ہے آ جاؤں۔ تو بولنے لگے یار تمہاری باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ تم نہیں آئیں گے۔ مولا صحیح سمجھے آپ نے، صحیح سمجھا، آپ نہیں آئیں گے۔ بے بھائی، علم کسی مالدار کی دہلیز پر ذلیل مت کرنا۔ اللہ عزتیں دے گا، عزت دے رہا ہے کہ نہیں؟ بلا رہے ہو۔ اس لیے خوب سکون دل کے ساتھ علم حاصل کرو۔ کیا کوئی شیطانی وسوسہ، کوئی خیال باطل تمہارے قدموں کو ڈگمگانے نہ پائے، کوئی تمہاری راہ میں رکاوٹ نہ بننے چاہے۔ سوکھی ملے تو کھا لیں گے، روکی ملے تو کھا لیں گے۔ اور میں تو اب یہ کہتا ہوں، اتنی جسارت آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، بعد میں برا بھلا کہہ لینا، میں کہتا ہوں کہ اب تو مدرسوں میں آسائشیں اتنی بڑھ گئی ہے، جو رکاوٹ بن رہی ہے محنت میں، اب کبھی کبھی مہینے 2 مہینے میں 1 مرتبہ مطبخ سے یہ بھی اعلان ہونا کہ آج کھانا نہیں ملے گا، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو بھئی، ہم بھوکا رہنے کی لذت معلوم ہی نہیں ہے اپنے کو، فاقوں سے علم آیا نا۔ ارے بولو یار، سوکھے ٹکڑوں کے راستوں سے علم آیا نا، اب تو آسائش ہے۔ تو اب یہ بھی تجربہ، یا کہنا چاہیے یہ بھی تربیت کبھی ہونا چاہیے کہ ہم بچوں سے کہو کہ بھئی آج دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، اب قل اللہ پڑھ لو اور جا کر کے سو جاؤ۔ اللہ سے مانگو کہ آج کھانا نہیں ملا، کھانے کا انتظام کر دو۔
تاکہ توجہ اللہ بڑھے، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو۔ کنوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس پر کسی اور زمانے وقتوں میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خوب اطمینان سے علم حاصل کرو، محنت سے علم حاصل کرو۔ آخری بات کہہ رہا ہوں میں کہ جامعہ ایک امانت ہے۔ کیا بولیں گے؟ جامعہ ایک امانت ہے، اس کا پورا نظام اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے جو میرے، آپ کے اور مینجمنٹ کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ امانت ہے، لوگوں نے بڑی گاڑی محنت کی کمائی سے میرے بھائیوں اور بچوں یہ ہمیں دیا ہے۔ کتنی آسائش کے ساتھ ہم یہاں رہتے ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر کیجیے، اسے توڑنا نہیں، اسے جلانا نہیں، اسے برباد نہیں کرنا، اسے اپنی سمجھنا۔ بچوں جہاں رہتے ہو اس ادارے سے اور اس ٹھکانے سے محبت پیدا کرو، جہاں رہتے ہو اس سے محبت پیدا کرو، اس سے لگاؤ اور دلی تعلق پیدا کرو، اس کو اپنی چیز سمجھ۔ میں دیکھتا ہوں کتنی کلاسوں میں بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمارے بچوں میں اتنا سینس کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ پنکھے چلتے ہیں پوری کلاس باہر نکل جاتی ہے، ایک بچہ بھی ایسا سمجھدار اور جو ہے دل کا دکھیارا کہو یا مدرسے کا وفادار کہو، وہ پنکھے کی سوئچ آف نہیں کرتا؟ میں کرتا ہوں کتنی مرتبہ دوسری کلاسوں میں جا کر کے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بجلی ضائع ہو، یہ پانی ضائع ہو اور برباد ہو، کوئی چیز توڑنا نہیں، کوئی چیز چھوڑنا نہیں، اور اس سے محبت کرو ادارے سے۔ ادارے سے جتنی محبت کرو گے، ادارے کی خوبیاں، ادارے کی توجہات آپ میں منتقل ہوں گی۔ یہ ادارہ آپ کے لیے فیض رساں ثابت ہوگا۔ کیا ثابت ہوگا؟ فیض رساں ثابت ہوگا۔ اس لیے بہت محنت سے حاصل کرو علم۔ بڑا ممتاز ادارہ آپ کو ملا ہے، بڑی خصوصیات والا ادارہ آپ کو ملا ہے۔ یہاں آپ کے پھلنے اور پھولنے کے لیے جتنے مواقع ہیں، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے کسی ادارے میں طلباء کے پھلنے اور پھولنے کے اتنے مواقع میسر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو بہت زیادہ نوازا ہے۔ خوش قسمت ہے آپ کے اس ادارے میں آپ کا داخلہ ہوا اور آپ کا انتخاب ہوا۔ اس کی لاج رکھیے، محنت کیجیے ادارے اور اس کی ضروریات کے لیے، اور منتظمین اور معلمین کے لیے بھی دعائیں بھی کرو، دعا بھی کرنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔